خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری پطرس یونس ہر روز آپ کے لیے خداوند کا کلام لے کر آتا ہوں، جس کا عنوان ہے روز کی روٹی، جس میں ہم زبوروں کا تعارف، پس منظر، پیغام اور اطلاق بیان کرتے ہیں۔ تو آج کی روٹی میں ہم زبور 8 کے متعلق سیکھیں گے۔ زبور 8 کی مرکزی آیت اکثر آیت 3 اور 4 سمجھی جاتی ہے، جو خدا کی عظمت اور انسان کی حیثیت کو بیان کرتی ہے۔ جب میں آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند ستاروں پر جنہیں تو نے ان کی جگہوں پر قائم کیا ہے غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اس کا لحاظ کرے، اور آدم ذات کیا ہے جو تو اس کی پرواہ کرے۔ یہ آیات خدا کی عظیم تخلیق، آسمانوں اور انسان کے مقام کو واضح کرتی ہیں، جس سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ عظیم خدا انسان کو کیوں اہمیت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ آیت خدا کی رحمت، شفقت اور انسان کو عطا کیے گئے خصوصی مرتبے کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ زبور 8 کو گتیت کے عنوان کے ساتھ لکھا گیا ہے، جو ایک عبرانی لفظ ہے جس کا مفہوم ممکنہ طور پر ایک مخصوص موسیقی آلہ، دھن یا طرز موسیقی ہے، جو زبور 8 کے انداز کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ زبور 8 داؤد کا ایک شاندار نغمہ ہے، جو خالق کائنات کے جلال اور اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس زبور میں خدا کے تخلیقی کام اور انسان کو دی گئی عظیم حیثیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نے انسان کو عزت و عظمت سے نوازا ہے اور اسے اپنی تخلیق کا ذمہ دار بنایا ہے۔ زبور 8 بائبل کے عبرانی ادب کی ایک شاندار مثال ہے، جس میں شاعر نے رات کی تاریکی میں چمکتے ستاروں اور فلک کی وسعت کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ یہ زبور اس وقت کے پس منظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جب انسان قدرتی مظاہر کو دیکھ کر خوف و حیرت میں مبتلا ہوتا اور خدا کی عظمت کو تسلیم کرتا تھا۔ زبور 8 میں داؤد نے خاص طور پر ان عظیم الشان کاموں کا ذکر کیا ہے جو خدا نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیے۔ زبور 8 کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ خدا عظیم اور شاندار ہے، اور اس نے اپنی تخلیق میں انسان کو ایک منفرد مقام دیا ہے۔ آیات 3 اور 4 میں شاعر خدا کی عظمت کے سامنے اپنی انسانیت کو کمزور محسوس کرتا ہے، لیکن پھر خدا کے انسان کو عظمت بخشنے کے فیصلے پر غور کرتا ہے۔ آیات 5 اور 6 یہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا نے انسان کو عظیم ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی تخلیق کا نگران بنایا ہے۔ جب ہم زبور 8 کے اہم نکات پر اپنا دھیان لگائیں، فلک اور ستاروں کو دیکھ کر خدا کی عظمت اور جلال کو محسوس کرنا۔ خدا نے انسان کو اپنی تخلیق میں ایک خاص مقام دیا اور اسے زمین کا نگران بنایا۔ انسان کی حقیقی عظمت خدا کی محبت اور اس کی عطا کردہ عزت میں پوشیدہ ہے، جس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ وہ اہم نکات ہیں جن پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ زبور 8 کے اگر اطلاق کی ہم بات کریں، زبور 8 کے پیغام کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانا آسان ہے۔ یہ زبور ہمیں عاجزی، شکر گزاری اور ذمہ داری کا سبق دیتا ہے۔ ہم اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں مختلف طریقوں سے لاگو کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، عاجزی اور شکر گزاری۔ ہم خدا کی عظمت کے سامنے عاجز رہیں اور اس کی تخلیق پر شکر گزار ہوں۔ نمبر 2، انسانی عظمت اور ذمہ داری کا احترام۔ ہم اپنی اور دوسروں کی عظمت کو پہچانیں اور زمین پر خدا کی تخلیق کا خیال رکھیں۔ نمبر 3،
مخلوق کے لیے ذمہ داری۔ خدا نے ہمیں زمین پر جو اختیارات دیے ہیں ان کو دانش مندی سے استعمال کریں، جیسا کہ فطرت اور ماحول کی حفاظت۔ جب ہم زبور 8 کی ان خوبصورت آیات کی ذمہ داریوں کو شکر گزاری کے ساتھ سمجھتے ہیں تو آئیے مل کر دعا کریں۔ اے عظیم خالق، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے زمین اور آسمان کی وسعت میں اپنی عظمت کو ظاہر کیا۔ تو نے ہمیں عزت اور اختیار بخشا اور اپنی تخلیق کا ذمہ دار بنایا۔ ہمیں عاجزی اور دانائی عطا کر کہ ہم تیرے دیے گئے اختیارات کو تیری مرضی کے مطابق استعمال کریں اور اپنی زندگی میں تیری حمد و ثنا کریں۔ آمین۔